اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنیں گے جو امام شامی کے دور کا ہے، اور اس میں ایک شخص ان سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور اس کی جو سب سے کمی ہے وہ بڑی اس کی بیوی میں کہ وہ لنگڑی ہے۔ خیر، پہلے یہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ امام شمعی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے بعد معلوم ہوا ہے کہ وہ لنگڑی ہے، کیا اس کو اس کے والدین کے گھر واپس بھجوا دوں؟ امام شمعی یہ فرمانے لگے، اگر تمہیں بیوی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے پھر تو تمہیں ضرور اسے چھوڑ دینا چاہیے، اگر ایسا نہیں تو پھر ایسا نہ کرو۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بیوی کی معذوری یا خاوند کی معذوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہاں پر بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ چلیں آپ ایک سوال کا جواب دیں، کیا آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کیا آپ اس کی رضا میں خوش نہیں ہیں؟ آپ سب کو جنت میں جانا ہے نا؟ تو اگر آپ کسی ایسے کی ضرورت پوری کریں گے، ایک ایسے کا سہارا بنیں گے جسے واقعی میں سہارے کی ضرورت ہے، تو کیا آپ کے جنت جانے کا راستہ آسان نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً ہو جائے گا، لیکن ہم اپنی حسرتوں کو کسی طور چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ کتنے مولوی حضرات ہیں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے، وہ کیا کبھی کسی معذور کا سہارا بنتے ہیں؟ یقیناً بنتے ہیں، لیکن ان کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو خدارا اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہیں، ان لوگوں کا سہارا بنیں جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر تو لوگ صرف ایک ہی بات کرتے ملیں گے، ہمارے لیے دعا کریں، آپ کی بھائی بہن کوئی بھی ان میں سے معذور ہو سکتا ہے، اور حتیٰ کہ جو انسان آج بالکل نارمل چل رہا ہے وہ بھی بڑھاپے میں ایک دن معذور ہو ہی جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے پلازاز ہیں، اتنی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، لگژری سٹورز ہیں، وہاں پر ڈسیبلٹی کو نظر انداز ہی کر دیا گیا، وہاں پر ریمپ ہی نہیں بنائے گئے ہیں کہ یہاں پر کسی ڈسیبل نے آنا ہی نہیں۔ اور جو وہ امیر لوگ جن کا وہ سٹور ہوتا ہے، وہ تو بالکل ہی اس بات سے بے خبر ہے کہ اس پر بھی بڑھاپا آنا ہے، اس نے بھی ایک دن ویل چیئر پر بیٹھ جانا ہے۔ تو کچھ سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سبق سے کچھ سیکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کچھ سیکھیں گے۔ صرف ان کی دعائیں ہی نہ لیں، ان کا سہارا بھی بنے۔ ان کے آپ کو سہارے کی ضرورت ہے۔ محبت کی ضرورت صرف آپ ہی کو نہیں ہے، محبت کی ضرورت کسی ڈسیبل کو بھی ہو سکتی ہے۔ بلائنڈ ہے، ڈسیبل ہے، کسی بھی جگہ پر کسی بھی طرح سے وہ ڈسیبل ہے، تو ان کا بھی سہارا بننے کی کوشش کریں۔ آئی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور آپ اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے شاید، کیونکہ یہاں تو ہر روز ڈسیبل سوسائٹیز لوگوں کو یہ سمجھاتی ہی رہتی ہیں۔ وہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور 100 روپیہ ایک ڈبے میں ڈال آتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ چلیں ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں۔ نہایت ذہین عورت اور خاوند کی حسرت۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا اور اسے ہر حالت میں طلاق دینا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیویاں سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سنو، اگر تو اوپر چڑھی تو تجھے طلاق، نیچے اتری تو بھی طلاق، اور اپنی جگہ کھڑی رہی پھر بھی طلاق۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کے لیے رکی، ذرا سوچا، اور پھر اس کے خاوند نے دیکھا کہ اس نے سیڑھی سے چھلانگ لگا دی۔ خاوند کی حسرتوں پر پانی پھر گیا، اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو کتنی بڑی عقل مند ہے۔ اگر امام مالک وفات پا جائیں تو ممکن ہے اہل مدینہ فتویٰ کے لیے تیرے ہی پاس آئیں۔ خیر، اس واقعے میں تو وہ عورت طلاق سے بچ گئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ یا عورت دوسرے کو طلاق دینا چاہتا ہے تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں تو وہ آپ کو طلاق دینا چاہتا ہے نا۔ یہاں پر بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں قتل و غارت بھری ہوئی ہے، کیونکہ لوگ جب طاقتور ہو جاتے ہیں تو وہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، یا تو عورت مرد کو مروا دیتی ہے یا مرد عورت کو مروا دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ رکھا ہے بیچ میں۔ تو خدارا اس کو اپنائے بنسبت اس کے کہ کسی کی جان لینے پر تل جائیں۔ اس سے امید کرتا ہوں کہ لوگ سیکھیں گے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونا
ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर इस नाजुक रिश्ते में मोहब्बत ना हो तो फिर इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप कह सकते हैं कि वकूफ़ पज़ीर होती हैं जिनको हमने सोचा भी नहीं है। वो औरत या वो मर्द किसी और के ताल्लुक़ में आ जाते हैं, फिर गुनाह और ज़ना का अमल शुरू होता है। इससे कहीं बेहतर है कि जुर्म में जाने से पहले ही अगर कोई आपसे कह रहा है कि मुझे तलाक दे दो, तो प्लीज़ उसको दे दो, उसको जाने दो। खुद भी खुश रहो, उसको भी खुश रहने दो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि परिंदे को पिंजरे में कैद कर दो। मोहब्बत का मतलब ये है परिंदे को उड़ने दो। अगर वो आपका होगा तो वो हमेशा आप ही के पास लौट कर आएगा। तो अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहना सीखो। मैं उम्मीद करता हूँ हम इस वाक़े से सबक सीखेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।